وبرکاتہ۔ ریڈیو قطر آپ سے مخاطب ہے۔ سیف الرحمان سے آج کا دوسرا نشریہ سماعت فرمائیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحب اسمو امیر نے ماہ رمضان کی آمد کے موقع پر عربی اور اسلامی ملکوں کے قائدین کے ساتھ مبارکباد کا تبادلہ کیا ہے۔ وزارت اوقاف و اسلامی امور نے اعلان کیا ہے کہ کل 13 اپریل بروز منگل ماہ رمضان کا پہلا دن ہوگا۔ کووڈ-19 کے خلاف ویکسینیشن کے ایک نئے سینٹر کا افتتاح کر دیا گیا ہے، جس سے ویکسینیشن کے قومی پروگرام کو مزید فروغ حاصل ہوگا۔ اور قطر نے ایران کی ایٹمی تنصیب پر کیے جانے والے حملے کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے۔ سامعین، یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب اسمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے مجلس شورا کے اسپیکر جناب احمد بن عبداللہ بن زید آل محمود کی جانب سے ایک برقی پیغام وصول کیا، جس میں صاحب اسمو امیر کو رمضان کے مبارک مہینے کی آمد پر شورا کے اسپیکر اور ممبران کی جانب سے مبارکباد دی گئی ہے۔ صاحب اسمو امیر نے شکریہ کا جوابی برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ مجلس شورا نے صاحب اسمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کے مقام و مرتبے کو رمضان کے مبارک مہینے کی آمد پر مبارکباد دی ہے۔ صاحب اسمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے ماہ رمضان کی آمد کے موقع پر برادر عربی اور اسلامی ملکوں کے سربراہان کے ساتھ مبارکباد کے برقی پیغامات کا تبادلہ کیا ہے۔ صاحب اسمو امیر نے برادر ملک کویت کے امیر شیخ نواف الاحمد الجابر الصباح، کویت کے ولی عہد شیخ مشعل الاحمد الجابر الصباح، برادر ملک اردن کے بادشاہ شاہ عبداللہ دوم ابن الحسین، جمہوریہ تیونس کے صدر قیس بن سعید، ڈیموکریٹک جمہوریہ الجزائر کے صدر عبد المجید تبون اور فلسطینی اسٹیٹ کے صدر محمود عباس کے ساتھ ٹیلی فون کے رابطوں میں مبارکباد کا تبادلہ کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے برادر عربی اور اسلامی ملکوں کے اولیاء عہود اور نائب سربراہان کے ساتھ ماہ رمضان کی آمد پر مبارکباد کے برقی پیغامات کا تبادلہ کیا۔ اسی طرح وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے برادر عربی اور اسلامی ملکوں کے وزرائے اعظم کے ساتھ ماہ رمضان کی آمد پر مبارکباد کے برقی پیغامات کا تبادلہ کیا ہے۔ وزارت اوقاف و اسلامی امور کی رویت ہلال کمیٹی نے رمضان کے مبارک مہینے کا چاند دیکھنے کے لیے آج مغرب کی نماز کے بعد اپنا اجلاس منعقد کیا، اور پھر وزارت اوقاف کی طرف سے اعلان کیا گیا کہ کل 13 اپریل بروز منگل رمضان سن 1442 کا پہلا دن ہوگا۔ اردو ریڈیو اپنے تمام مسلمان سامعین کو ماہ رمضان کی مبارکباد پیش کرتا ہے۔ صاحب اسمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے برادر ملک سعودی عرب کے بادشاہ خادم الحرمین شاہ سلمان ابن عبدالعزیز آل سعود کے نام شہزادہ بندر بن فیصل بن سعود بن عبد الرحمن آل سعود کی وفات پر تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی برادر ملک سعودی عرب کے بادشاہ خادم الحرمین شاہ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود کے نام شہزادہ بندر بن فیصل بن سعود بن عبد الرحمن آل سعود کی وفات پر تعزیت کا برقی پیغام روانہ کیا ہے۔ اسی طرح وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے برادر ملک سعودی عرب کے بادشاہ خادم الحرمین شاہ سلمان ابن عبدالعزیز آل سعود کے نام شہزادہ بندر بن فیصل بن سعود بن عبد الرحمن آل سعود کی وفات پر تعزیت کا
برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی سرپرستی میں سمندری دفاع کی دوحہ انٹرنیشنل نمائش ڈیموڈیکس کے انتظامات کرنے والی کمیٹی نے اعلان کیا ہے کہ وہ سن 2022 کی 21 مارچ سے 23 مارچ تک ڈیموڈیکس 2022 کی 7ویں نمائش منعقد کرنے کے لیے تیار ہے اور یہ نمائش قطر نیشنل کنونشن سینٹر میں منعقد کی جائے گی۔ مجلس شورا نے آج اس کے اسپیکر جناب احمد بن عبداللہ بن زید آل محمود کی صدارت میں اپنے 7 روزہ اجلاس میں تجارتی و صنعتی اور ان کی ہم مثل دکانوں اور پھیری والوں یعنی ہاکرز سے متعلقہ قانون کے چند شقوں میں ترمیم کے مسودے کی منظوری دے دی۔ اس نے اپنی سفارشات کابینہ کو روانہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اسی طرح شورا نے انویسٹمنٹ اور ٹریڈ سے متعلق عدالت قائم کرنے کے بارے میں قانونی مسودہ شورا کی آئینی اور قانونی امور کی کمیٹی کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا ہے کہ وہ اس بل کا جائزہ لے کر اپنی رپورٹ شورا کو پیش کرے۔ مجلس شورا نے ملک کے اندر ہیلتھ کیئر کی سروسز کو منظم کرنے سے متعلق ایک قانونی مسودے کی منظوری بھی دے دی ہے اور اس بارے میں اپنی سفارشات کابینہ کو روانہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزارت صحت عامہ نے آج دوحہ کے صنعتی علاقے میں کورونا وائرس کے خلاف ویکسینیشن کے ایک نئے سینٹر کا باضابطہ افتتاح کر دیا۔ یہ اپنی نوعیت کا 4تھا سینٹر ہے جو ملک میں ویکسینیشن کے قومی پروگرام کے تحت قائم کیا گیا ہے۔ وزیر صحت ڈاکٹر حنان محمد الکواری نے اس سینٹر کا دورہ کیا ہے جو وزارت صحت اور ملک کے مختلف اداروں کے درمیان تعاون کی کوشش کا پھل ہے۔ وزارت صحت نے کورونا وائرس کی روک تھام کے لیے اپنی احتیاطی اور بچاؤ کے اقدامات میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ دنی اسنا قطر کی ہلال احمر سوسائٹی نے آج سے دنیا کے 22 ملکوں میں موجود بے گھر اور پناہ گزینوں کو صحت کی عالمی تنظیم WHO کے تعاون سے ویکسین فراہم کرنے کے ایک بڑے منصوبے کا آغاز کر دیا ہے۔ وزارت صحت عامہ نے بتایا ہے کہ ملک میں کورونا وائرس کووڈ-19 کے مزید 973 کیسز رجسٹر ہوئے ہیں۔ ان میں سے 233 وہ مسافر ہیں جو بیرون ملک سے دوحہ آئے ہیں، جبکہ بقیہ 740 نئے متاثرین پہلے سے ہی ملک میں موجود تھے۔ وزارت صحت عامہ نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 559 بیمار صحت یاب ہو گئے ہیں۔ اس طرح قطر میں اس بیماری سے شفا پانے والوں کی کل تعداد اب 1,70,194 ہو گئی ہے۔ مزید 2 مریض وفات پا گئے ہیں جن کی عمریں 43 اور 70 برس تھیں۔ ان میں سے ایک کرونک بیماری کا شکار تھا اور ان دونوں کو ضروری طبی سرپرستی فراہم کی گئی تھی۔ ملک کے متعلقہ اداروں نے آج 369 اشخاص کو پبلک پراسیکیوشن کے حوالے کر دیا ہے کہ انہوں نے کورونا وائرس کی روک تھام کے لیے ملک میں نافذ احتیاطی انتظامات اور بچاؤ کے اقدامات کی پابندی نہیں کی تھی۔ ان میں سے 216 افراد نے فیس ماسک کا استعمال نہیں کیا تھا، 13 اشخاص نے گاڑی میں مقررہ تعداد کی پابندی نہیں کی تھی اور 138 افراد نے مناسب سماجی دوری کا خیال نہیں رکھا تھا۔ وزارت خارجہ کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر احمد بن حسن الحمادی سے پیجوائش انٹرنیشنل تنظیم کے سیکرٹری جنرل پروفیسر باوکوٹا راموسینو نے ملاقات کی ہے، جس میں قطر اور اس تنظیم کے درمیان تعلقات و تعاون پر بات چیت کی گئی۔ دہشت گردی کی روک تھام اور تنازعوں کے تصفیے میں وزیر خارجہ کے خصوصی ایلچی ڈاکٹر مطلق بن ماجد القحطانی نے برلن میں وفاقی جمہوریہ جرمنی کی وزارت خارجہ میں سیاسی شعبے کے سربراہ جناب فلپ کرمان کے ساتھ ملاقات میں 2 طرفہ تعلقات و تعاون کا جائزہ لیا ہے۔ قطر نے ایران کی ایٹمی فیکلٹی کو نشانہ بنانے والے حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے
اور کہا ہے کہ یہ ایک خطرناک تخریب کاری ہے جس سے علاقے کے امن و استحکام پر منفی اثر پڑے گا اور کشیدگی کی شدت میں اضافہ ہو جائے گا۔ وزارت خارجہ نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ قطر ایران کے ایٹمی پروگرام کے بارے میں مذاکرات کے ٹریک کی مکمل حمایت کرتا ہے تاکہ ایک ایسے جامع تصفیے تک پہنچا جا سکے جو سب کے لیے قابل قبول ہو۔ ایران نے باضابطہ سرکاری طور پر اسرائیل پر الزام عائد کر دیا ہے کہ اس نے نتنز ایٹمی تنصیب پر حملہ کیا ہے اور ایران نے عہد کیا ہے کہ وہ اس حملے کا انتقام لے گا۔ ادھر اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو نے ایران اور اس کے ایٹمی منصوبے کے ساتھ کشمکش کے بارے میں کہا ہے کہ یہ بہت زبردست مہم ہے، اور واشنگٹن نے یوکرین پر کسی بھی جارحیت کے نتائج پر روس کو متنبع کیا ہے۔ یہ تنبیہ امریکی وزیر خارجہ انتونی بلنکن کی زبانی دی گئی ہے۔ ترکی دونوں ملکوں کے درمیان اختلافات کا پرامن حل تلاش کرنے کی کوششیں کر رہا ہے، خاص طور پر کہ اب دونباس نامی ریاست میں کشیدگی میں اضافہ ہو چکا ہے اور روس نے اس کی سرحدوں پر اپنی فوجیں جمع کر دی ہیں۔ کرملن نے یوکرین کے ساتھ کسی جنگ کو بعید از امکان قرار دیا ہے۔ آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سماعت فرما لیجیے۔ صاحب سمو امیر نے ماہ رمضان کی آمد کے موقع پر عربی اور اسلامی ملکوں کے قائدین کے ساتھ مبارکباد کا تبادلہ کیا ہے۔ وزارت اوقاف و اسلامی امور نے اعلان کیا ہے کہ کل 13 اپریل بروز منگل ماہ رمضان کا پہلا دن ہوگا۔ کووڈ-19 کے خلاف ویکسینیشن کے ایک نئے سینٹر کا افتتاح کر دیا گیا ہے جس سے ویکسینیشن کے قومی پروگرام کو فروغ حاصل ہوگا۔ اور قطر نے ایران کی ایٹمی تنصیب پر کیے جانے والے حملے کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے۔ ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلا نشریہ کل صبح 9 بجے پیش کیا جائے گا۔